ابھی آپ کو اہم خبر دیں، سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت سنا دی گئی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرے ہیں، جہاں پر سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت 12 اگست 2025 کو کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ آپ کو بتائیں کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ایس پی آر کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت 12 اگست 2024 کو کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا۔ کارروائی کے دوران فیض حمید کو تمام قانونی حقوق اور دفاعی ٹیم فراہم کی گئی۔ ملزم کو فیصلے کے خلاف متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے۔ عدالت کی جانب سے دی گئی سزا کا اطلاق 11 دسمبر 2025 سے شروع ہوگا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار نصرت مرزا نے۔ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت سنائی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ ایک مثال قائم کی گئی ہے۔ دیکھیے، اب یہ تو فیصلہ جو ہوا ہے وہ فوجی عدالت سے ہوا ہے اور توقع یہ تھی کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب یہ بات سب کے پاس اظہر میں شمس ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لیتے رہے اور بیسیکلی جو مین کردار تھا ان کا، وہ 9 مئی کا جو کردار تھا وہ بہت خوفناک تھا۔ وہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی ہیں، لیکن بہرحال وہ سارا جو ڈرامہ تھا یا سارا جو پلاٹ تھا وہ ان کا بنایا ہوا تھا، تو ان کو سزا میرے خیال میں یہ بہت ہی خیال سے دی گئی ہے اور ان کو ہر طرح سے جو فیسلٹی 15 ماہ تک اگر وہ چیز جاری رہے تفتیش، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس طرح باریک بینی سے کام کیا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ جس طرح سے وہ لوگ مداخلت کر رہے تھے، بلکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی 70 آدمی جو ہیں، جس میں سے کچھ لوگ جو ہیں صحافی ہیں جو 20 کے قریب تھے، جو کچھ ججز ہیں اور کچھ وکلا ہیں، کچھ جو سیاستدان ہیں، ان کو سب کو پھانسی دینا چاہتے تھے، جو سچ کے بڑے پرستار تھے۔ اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں وہ عمران خان کو بھی جو بچتی باتیں کرتے ہیں، عمران خان کو بھی لے اڑے تھے وہ، اور وہ عمران خان ان کے کہنے پہ چلتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ اس سے پہنچے ہیں کہ وہ اتنی سزا کے مستحق ہیں۔ ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا جس وقت یہ پکڑ کے جو ہے عمران خان کو جتا رہے تھے اور مسلم لیگ کو جب میں شامل کر رہے تھے، تو میں نے اس وقت بھی اپنے سچ ٹی وی میں یہ بات کہی تھی کہ یہ تو ایس ایچ او والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس میں ناراض بھی ہوئے تھے وہ ہم سے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاست میں اس قدر کھلے عام نہیں چلنا چاہیے۔ پھر وہ اس کے علاوہ ہمیں یہ بات جانتے ہیں، تو وہ ذہن میں ان کا یہ تھا کہ وہ آرمی چیف بننے کے بعد میں وہ پیوٹن والا کردار جو ادا کریں گے، یعنی پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے بہت ہی ڈیموکریسی کو خیربال کرا لیں گے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ اب کہیں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ اب یہ تو فیصلہ اس نے کیا ہے مارشل کورٹ نے، تو وہ صحیح ہوگا میرے خیال میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی سزا سب کے لیے ایک روکنے کے لیے ایک کام کرے گی، اور یہ نقصان دہ ہے ملک کے لیے کہ اس طرح سے لوگ کھلے عام سیاست میں حصہ لیتے ہیں اور اس حد تک لیتے ہیں کہ ملک کو نقصان پہنچے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ بس یہ ہم یہی کہنا چاہتے ہیں۔ اب اس میں آپ کوئی اور پوچھنا چاہتے ہیں بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار نصرت مرزا ہمارے ساتھ موجود تھے اور تجزیہ دے رہے تھے، بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں کہ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بمشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت 12 اگست 2024 کو کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال، متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم تمام الزامات میں قصوروار قرار پایا گیا۔ کارروائی کے دوران فیض حمید کو تمام قانونی حقوق اور دفاعی ٹیم فراہم کی گئی۔
पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई मुकम्मल की गई। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में मुलजिम पर 4 संगीन इल्जामात की समाअत की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल और अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात भी साबित हुए। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाए। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 11 दिसंबर 2025 को मुलजिम को 14 साल कैद की सजा सुनाई। कार्रवाई के दौरान मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक और अपने पसंद की दिफाई टीम फराहम की गई। मुजरिम को फैसले के खिलाफ मुतलका फोरम पर अपील का हक भी हासिल है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं।